14 اگست پہ ہم ہر سال یوم آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو, اور پاکستان نے بہت ساری کامیابی حاصل کی ہیں, لیکن جو خواب قائد اعظم نے دیکھا جائے, جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر ابھی تک باقی ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں, جن لوگوں نے ہجرت کی تھی, جن لوگوں نے یہاں پاکستان کو بنانے کے لیے جد و جہد کی تھی, وہ بھی اب نا امید اور مایوس ہیں کہ پاکستان اس طرح پاکستان نہیں بنا جس طرح پاکستان کو ہونا چاہیے تھا. 14 اگست کو جب ہم جشن مناتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی جد و جہد کی گئی, کتنی قربانیاں دی گئیں, اور کیا کچھ ہم نے کھویا, اور پھر ہم نے آزادی جیسی نعمت پائی. خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے کہ 14 اگست کیوں آتا ہے, 14 اگست ہم کیوں مناتے ہیں, یہ جشن کس لیے ہوتا ہے, اور جشن کو کس انداز میں منانا چاہیے. تو آج ہم نے اپنے اسی حوالے سے دو نوجوان ہیں اپنے اسٹوڈیو میں انہیں دعوت دی ہے, جواد جمیل صاحب اور علی محمد صاحب. دونوں شاعر بھی ہیں اور شعور و فہم بھی رکھتے ہیں. تو ہم نے چاہا ہے کہ ہم اپنے نوجوان دوستوں کو, نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا, پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں, اور پاکستان کا جو جشن ہے ہمیں کس طرح منانا چاہیے. بہت شکریہ جواد جمیل صاحب آپ کا بھی, علی محمد صاحب آپ کا بھی. السلام علیکم سر. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں سمجھتا ہوں جواد بھی اس بات کی تائید کرے گا کہ نوجوانوں کے ساتھ ایسی گفتگویں ہونی چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے, اور بڑوں نے جو ہے چھوٹوں کو اپنی محفل میں بٹھانا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے جو ہماری جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. جی, جنریشن گیپ اس لیے ہم میں پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے نہ تو مطلب نوجوان یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہم نے ملک کیوں حاصل کیا, کس لیے آزاد کیا, اور جو بڑے ہیں وہ اپنا پیغام بھی نہیں دے پاتے. تو آپ کا اس لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, میں اور جواد, کہ آپ نے ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تشریف لائے. جی. Concordia Colleges, a project of Beacon House, ICS FA, scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia, purpose-built campus, AC classrooms, high qualified faculty. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے نوجوانوں کو ہی انوائٹ کیا اس پروگرام میں. اور میرے خیال میں سب سے بہتر نوجوان کی بات یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات علی میمن کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کل بڑوں نے چھوٹوں کو محفل میں بٹھانا چھوڑ دیا, چھوٹوں نے بڑوں کی محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے ان کے جو فکر تھی اس میں کافی جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. جو بیٹھک ہوتی تھی, اور خاص طور پر پھر ہم نے دسترخوان بھی چھوڑ دیا. جی بالکل. دسترخوان سے ہم اکٹھے اب کھانا نہیں کھاتے, آگے پیچھے کھاتے ہیں, کوئی کس وقت کوئی کس وقت. بالکل. تو دسترخوان ہم نے چھوڑ دیا. ایک ہماری ثقافت ہوتی تھی کہ سرد موسم میں جب والدہ اٹھتی تھی یا بہنیں اٹھتی تھیں, دادی, تو وہ چولہے کے چولہے کے الاؤ جلا لیتے تھے. جی, سردیوں میں آگ جلا کے انگیٹھی کے ارد گرد بیٹھتے تھے, اور دنیا جہان کے قصے ہوتے تھے. اچھا, وہی ہماری تربیت گاہ ہوتی تھی. اجتماعیت نہیں ہے تو انفرادیت میں پھر ہر شخص اپنی فکر رکھتا ہے, اپنا شوق رکھتا ہے, تو اس میں پھر اس قسم کے نقصانات ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو حیرت ہوگی کہ اب بھی ہمارے والد صاحب نے اس روایت کو قائم رکھا ہوا ہے. وہ مطلب ہم جتنے بھی لیٹ آ جائیں وہ ہمارا ویٹ کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ خوبصورت روایتیں ہمیں اپنی برقرار رکھنی چاہیے. تو میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے, اور بات انشاءاللہ آپ سے پروگرام آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے, مجالس ہماری بیٹھکیں ہوتی رہیں گی. جی سر. تو اور اسی طرح کریں گے کہ بلا تکلف جو ہے. جی سر. تو اب یہ بتائیے مجھے آج کے حوالے سے کہ ہم 14 اگست جو ہمارے نوجوان مناتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح منانا چاہیے کہ باجے توتیاں بجائیں, ون ویلنگ کریں, دوسروں کو تکلیف دیں, ٹراما سینٹر کے سامنے سے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے گزریں, ہسپتال کے سامنے سے سوتے ہوئوں کو پریشان کریں, آرام کرنے والوں کو تنگ کریں, تو کیا آزادی کا مقصد یہی ہو سکتا ہے؟ سر اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا آج کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے نوجوانوں سے کہ آزادی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آزادی منانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں اس کسی بھی طریقے میں کم از کم یہ طریقہ نہیں ہے, اور میرے خیال میں یہ کسی بھی باشعور قوم کا یہ طریقہ نہیں ہے.
شاید یہ اس قوم کا طریقہ ہو سکتا ہے جن کے ہاں علم کی کمی ہو، جن کے ہاں کوئی جن کے ہاں فکر کی کمی پائی جاتی ہو، جن کے ہاں کوئی فکری تربیت نہ ہو، جن کے ہاں جو لوگ اپنے ماضی سے واقف نہ ہوں، جو لوگ علم تو رکھتے ہوں اس پہ عمل کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، یہ ان لوگوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے دسترخوانوں کو وسیع کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی تحریکوں کے بارے میں سوچا، وسیع کرنے کا مطلب لوگوں کو، غریب بالکل اپنے رشتہ داروں کو اپنے دسترخوان میں، اس میں بھی کئی طریقے ہیں، اس میں صدقات خیرات وغیرہ بھی ہیں، اس میں کوئی سبیلیں لگا دی جائیں، اس میں یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دعوت دی جائے کوئی، اچھا اس میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں، خوشی منانے کے کئی طریقے بھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 10 لاکھ شہداء کو کم از کم یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی شہادت کے بدلے آپ نے ہمیں ریاست دی۔ ریاست ہے تو کچھ ہے، ریاست نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور اللہ کشمیر میں، فلسطین میں ہم دیکھ، بلکہ بھارت میں دیکھ رہے ہیں ہم، جی بالکل جس طرح کے حالات وہاں پیدا ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، پچھلے سال میں نے ایک مکالمہ لکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا جو شاعر اور ادیب ہے وہ اس مسئلے پر سوچ نہیں رہا یا اس کا اس مسئلے پر توجہ نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نوجوانوں کو جن طرح کے سیاسی اور معاشی مسائل میں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے نوجوانوں کا جو ایک فکری ان کو آگاہی ملنی چاہیے تھی، ان کی تربیت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے صرف یہی کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے پیسے کمانے ہیں، وہ جیسے بھی تم نے کمانے ہیں، تم نے پیسے کمانے ہیں۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ابھی دوست ایک ذکر کر رہا تھا، بہت اچھی بات کی، تو میں نے مزاح ایک جملہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ اب انڈیا والے جو ہے اپنی آزادی پر انہوں نے الیکٹرک کار لانچ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہر سال ایک نئی توتی لانچ کرتے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں اس حوالے سے کام کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے یہ۔ اور اس میں میرے خیال میں ہر ادارے کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم اس میں پہلی کوشش تو یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس اگر شعور نہیں ہے تو ان کو شعور دیا جائے۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے تمام نوجوانوں کو سیاست میں الجھا کے رکھ دیا ہے، ان کو سیاسی مباحثوں میں، ان کو سیاسی لڑائیوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اب وہی سیاسی جماعتیں، ان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی بھی نہیں ہے جن کے ہاں کوئی فکری تشکیل کا کام ہو رہا ہو، جہاں نوجوانوں کو فکر کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ایسے نہیں ہے، بلکہ سیاسی جماعت چونکہ ملک کی ضرورت ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسی ان چیزوں بالکل بیٹھکوں کا انعقاد کریں، ایسے مجالس کا انعقاد کریں کہ جس کی وجہ سے کچھ نوجوانوں کو سیکھنے کو بھی ملے، اور تاکہ اب ہمارے قریب ہی ہے جس طرح ہاسپٹل ہے، وہاں پہ مریض پڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ ساتھ ایمرجنسی وارڈ بھی ہیں، وہاں پہ کئی قسم کے مریض پڑے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان باہر، اب جس طرح کل 14 اگست ہے تو جس طرح آج اگر 14 اگست ہے تو اب یہ سارا اس پورے روڈ کے اندر جو ہے پورے روڈ پہ یہ توتیاں اور باجے لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، اور وہاں مریض ان لوگوں کو اس چیز کا خیال نہیں ہے، ان نوجوانوں کو کہ اندر مریض بھی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور میں نے پچھلے سال اس مسئلے پر غور کیا کہ سر ہم نے نوجوانوں کو ایسے پلیٹ فارم مہیا ہی نہیں کیے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں۔ بالکل، یعنی ہم نے ان کو کچھ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ جب ہم بڑوں نے جب ہم نے یاد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہم ملک کیسے آزاد کریں گے، جس طرح کے سیاسی، سماجی، معاشی مسائل میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے، تو ہم جب یاد ہی نہیں کریں گے کہ اتنی بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے، تو کفران نعمت جب ہم کریں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ ہماری نسلیں گمراہ ہوں گی۔ ہماری نسل جو گمراہ ہو رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ اچھا، آپ تو شعراء بھی ہیں، میری آپ سے گزارش یہ بھی ہوگی تھوڑا ناظرین کو، میرے ذہن میں اب ہے تو بڑا سیریس اور معاملہ بھی سیریس ہے کہ ہم نے ابھی عید الاضحیٰ بھی منائی، پھر ہم نے محرم الحرام منایا، دونوں قربانی کے مہینے، اور یہ 14 اگست بھی قربانی کا جی بالکل قربانی کا، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، تو میں چاہوں گا پھر آپ بھی اس طرح کوئی، کہ یہ جو آپ تربیت، تعلیم و تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، سبحان اللہ۔ تو مطلب ہے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تعلیم و تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہمارے ماں جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولین درسگاہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا ہم ایک ایسی سیٹنگ رکھیں 14 اگست کے دن، ایک گھر میں رکھیں،
پارکوں میں رکھیں, لانچ میں, جہاں وہاں فلمیں دکھائی جائیں, کچھ ایسی شارٹ فلمیں بنائی جائیں, یا کچھ ایسے کچھ ہمیں لائیو ایکٹ کر کے دکھایا جائے, کچھ ان جو شہداء تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, یا پھر جو ہم نے وطن کس لیے آزاد کیا اور کیا ہمارا مقصد تھا, اس کو ہر سال ہم دوبارہ دہرائیں, تاکہ اس کی دہرائی ہوتی رہے کہ ہم نے اپنا مقصد پانا ہے جس کے لیے ہم نے. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ 75 سال گزر چکے ہیں, اور جس منزل پر ہم نے پہنچنا تھا, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں ہے جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. تو وہی ابھی ہمارے ساتھ, میں نے کل ایک تازہ شعر لکھا ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں, پہلے مطلع سنا دیتا ہوں کہ غم زخم کا جشن منانے کے لیے آیا ہوں, زخم کا جشن منانے کے لیے, یہ جشن کے حوالے سے آگے, زخم کا جشن منانے کے لیے آیا ہوں, تے آپ کی بزم میں گانے کے لیے آیا ہوں, اور خواب کی دھوپ میں جلتے ہوئے لوگو اٹھو, خواب کی دھوپ میں جلتے ہوئے لوگو اٹھو, میں تمہیں پیڑ بنانے کے لیے آیا, میں تمہیں پیڑ بنانے کے لیے. اب ہماری ساری نسل کا المیہ یہ ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں, تعبیر کی طرف ہم تعبیر کی طرف نہیں آ رہے. یہ اس طرف ہمیں کام مطلب اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم خوابیدہ ہیں اور بس خواب دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کب پاکستان بنے گا, اور اپنے آپ کچھ نہیں کرنا. بالکل سر, اس میں میں ایک کل کی بات ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک مزاح کا رنگ بھی ہے. ہم کچھ دوست ٹھہرے تھے, تو اس میں میں نے ایسے بات کر دی, میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ سوچ رہے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے, آزادی کے حوالے سے کوئی مشاعرے کا انعقاد کر رہے ہیں. تو اس میں وہ ایک دوست کہنے لگا کہ یار آزادی منانا مشاعرے کا نام تو نہیں ہے. اچھا, صحیح. تو مطلب یہ چیز آج کل ہمارے اندر یہ فکر نہیں ہے کہ تصور ہی ہم نے بس وہ توتیاں بجانے کو ہم نے جو ہے آزادی کا وہ جشن سمجھ, ایک محدود ہمارے پاس آپشن ہے. پیچھے کتنی قربانیاں مطلب چلی ہیں ہمارے پیچھے, ہم یہ چیز سوچتے نہیں ہیں. وہ عرفان صدیقی صاحب نے جس طرح وہ ایک مدت کے بعد جب اپنے بھائی سے ملے تھے, تو انہوں نے جب کہا تھا کہ تم ہمیں دشت میں ایک دن چھوڑ کر چل دیے تھے, تمہیں کیا خبر یا آخی, کتنے موسم لگے ہیں ہمارے بدن پر نکلنے میں یہ بالوں پر یا آخی. دیکھیں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ 14 اگست جو ہے ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا اس کے پیچھے کتنے برسوں کی قربانیاں ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ 10-20 لوگ جو ہیں, 10-20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کا خون بہا تھا, جس میں بچے, عورتیں اور بڑی بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ بہا تھا. اچھا, انہیں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ 50,000 جو ہماری بہنیں تھیں, ہماری مائیں تھیں, خواتین جو ہیں وہ سکھ اٹھا کر لے گئے تھے, جن میں سے آج تک 75 سالوں میں ایک بھی بازیاب نہیں ہو سکی, ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. تو اسی طرح جو ہے بہت ساری قربانیاں جو ہیں لوگوں نے دی, لیکن نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ پتہ چلے, تاکہ وہ جب جشن منائیں تو انہیں سمجھ آئے کہ ہم نے اللہ کا شکر بھی کرنا ہے آزادی حاصل کرنے پہ, شہداء کو یاد بھی کرنا ہے, انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے, اور پاکستان کو جس طرح علامہ اقبال نے بنانا چاہا تھا, جس طرح قائد اعظم نے بنانا چاہا تھا, ہمارے اسلاف نے بنانا چاہا تھا, شہداء نے بنانا چاہا تھا, ہم اسی طرح بنائیں. تو اب آپ سے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے. جی, یہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح اب جدید دنیا جس تعمیر اور اس پر چل رہی ہے, جس راستے پر, جس ڈگر پر چل رہی ہے, ہم نے اپنی روایات کی رسی کو بھی تھام کے رکھنا ہے اور جدید دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو اس کے حوالے سے جتنے بھی اب سوشل میڈیا ایک ہمارے پاس بہت بڑا ٹول آ گیا ہے, تو اس کو ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے استعمال کرنا ہے, اور ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, بس ہم نے کرنا ہے. جو میں نے کہا ہے نا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں خواب میں, ہم اس خواب کی تعبیر کے لیے اب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. ہم دین تو ہمارا مکمل ہے, دین نے ہمیں ہر پوری زندگی کا وہ بتا دیا ہے, آپ سب ہمارے پاس موجود ہے. اب بس ہمیں عملی طور پر اس کو جو ہے نا, ہم اکثر مذاق میں کہتے رہتے ہیں کہ پاجامہ پہنانا. تو یہ ہم نے اب, یہ بالکل آسان ہے, اور عام چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم اس کو شروعات کر سکتے ہیں. جیسے ہم دوستوں نے ایک, آپ کو شاید یہ لوگوں کو بہت عام سی بات لگی, ہم نے ہر جمعے مستقل ادب زار کی محفلیں سجائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ادب کی, صرف ادب کی محفلیں نہیں ہیں, یہاں پر ہم دین کو, سیاست کو, سماج کو, آج ہمارے عصری مسائل,
نوجوان جس مسائل سے گزر رہے ہیں, اچھا شاعری اور ادب کو کیسے ہونا چاہیے, اس حوالے سے نہ صرف ہماری گفتگویں ہوتی ہیں بلکہ ہم دوستوں کو انوائٹ کر کے ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہے. اسی طرح جو اور شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل کریں اور جدید خطوط پر استوار کریں, یعنی کہ جو نیا معاشرہ تشکیل پا چکا ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے اور روایت کو بھی پکڑنا ہے. تو میرے خیال میں تو ایسے مطلب اپنے ماضی سے بھی جڑا رہنا ہے, جی, حال کو بھی دیکھنا ہے اور مستقبل کو بھی سنوارنا. جی سر, سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. جی جی, ہماری منزل کا تعین نہیں ہے ابھی تک. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی طرف بننا ہے, جی جی جی, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں, ہمیں چائنا کو فالو کرنا چاہیے, کبھی ہم ایران کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم فرانس کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم مطلب ہماری ابھی تک وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے غزل لکھی تھی کہ اپنے اسلاف کی مثالیں دینے کے بجائے ہم دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. بالکل اسلاف کی مثالیں دیتے ہیں. جی بالکل. میں نے کچھ عرصہ پہلے وہ شعر لکھے, دونوں شعر ہیں تھوڑے سے مایوسی کے, لیکن اس حوالے سے کہ اپنی منزل کا تعین بھی ہوا اب تک نہیں. آبلے ہیں پاؤں میں اور راستہ پرخار بھی, آبلے ہیں پاؤں میں اور راستہ پرخار بھی, اور ہے کہ تاکچے میں جو دیے ہیں جلتے رہنے چاہیے. تاکچے میں جو دیے ہیں, چھوٹی بہت جو تحریکیں چل رہی ہیں, تاکچے میں جو دیے ہیں جلتے رہنے چاہیے. آسمان سے مٹ چکے ہیں صبح کے آثار بھی, کیونکہ اور یہ ہماری یہ صبح کے آثار کا مٹنا بھی ہے, اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں, کیونکہ ہم نے منزل کا تعین کرنے کے بجائے ہم بس وہ طوطیاں بجانے پہ ہم نے وہ اکتفا کر لیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جواد جمیل صاحب. شکریہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارا پلیٹفارم آپ کے لیے حاضر رہے گا, جب چاہیں آپ آئیں, جو جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہوں, اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ وہ آئیں, ہمارے ساتھ پروگرام کریں, خود کریں. اور اس کے ساتھ ہی کوئی بھی ایسا نوجوان ہے جو تعلیم میں بہت آگے ہے یا ہنر میں بہت آگے ہے یا نصابی سرگرمیوں میں آگے, اس کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے علی میمن صاحب کی اور جواد جمیل صاحب کی گفتگو سنی. اگر ہمارے نوجوان تھوڑی سا ان کی طرح سوچ لیں اور کوشش کر لیں کہ ہم نے اپنی منزل کا تعین بھی کرنا ہے, پاکستان کو اس طرح کا پاکستان بھی بنانا جس طرح پاکستان کے لیے قربانی دی گئی تھی, تو میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح کا پاکستان نہ بنا سکیں اور آزادی کو ہم اس طرح آزادی نہ بنا سکیں جس طرح ہمیں آزادی چاہیے. اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Concordia Colleges, a project of Beacon House. ICS FA. Scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia. Purpose-built campus. AC classrooms. High qualified faculty.